اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، پھر اللہ کی قسم میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اس نے اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو فاقہ و غربت کا ٹاٹ تیار کر، اس لیے کہ فاقہ اس شخص کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ اتنا تیزی سے سیلاب کا پانی بھی اپنے بہاؤ کے رخ پر نہیں جاتا۔ ترمذی حسن درجے کی حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اسے ضعیف ترمذی میں درج کیا ہے، رقم 4091 میں۔ فائدہ: کچھ علماء نے ضعف سند کے علاوہ اس کے متن کو بھی منکر قرار دیا ہے، یعنی صحیح حدیثوں کے خلاف، کیونکہ صحیح احادیث میں متعلقین فاقہ کو پسندیدہ اور اسی طرح مطلقاً مال کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نیک آدمی کے لیے مال کو بھی اچھا بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ اسے حاصل بھی جائز طریقے سے کرتا ہے اور اسے خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے اور اس طرح وہ مال کے ذریعے سے دوسرے لوگوں سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیجا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال اور خواہشات کی لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: مال و جان کی محبت کی یہ خطرناکی جس کی نشاندہی اس حدیث میں کی گئی ہے، آج ہر طرف دیکھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ علماء اور دیندار لوگ بھی جب ان کے اندر ان چیزوں کو آ گئیں تو وہ ان ہلاکتوں سے اپنا دامن نہیں بچا سکے۔ آج دینی جماعتیں جس انتشار اور سخت مت بھید کا شکار ہیں، ان میں اسباب بھی مال اور جاہ کی محبت سب سے اوپر ہے، جس میں علماء بھی بڑی ہی تعداد میں بدقسمتی سے شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک چٹائی پر سوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نشان پڑ گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر چل پڑا اور اس پیڑ کو چھوڑ دیا۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے علاوہ دنیا کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سے نہایت بہتر انداز میں واضح کی گئی ہے۔ کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر دنیا کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔